کہتے ہیں کہ قاہرہ سے اسوان جانے والی گاڑی میں سوار اس عمر رسیدہ شخص کی عمر کم از کم 60 سال تو ہوگی، اور اوپر سے اس کے لباس اور ہر زاویے سے وہ دیہاتی دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی اور ایک نوجوان جوڑا گاڑی میں سوار ہوا، جو اس بوڑھے آدمی کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ لڑکی نے انتہائی نامناسب لباس پہنا ہوا تھا، جو کہ ایک تنگ پیٹ اور بغیر بازو کے کھلے گلے والی شرٹ پر مشتمل تھا، جس سے اس کا سارا جسم دعوت نظارہ بنا ہوا تھا۔ مصر میں ایسا لباس پہننا کوئی اچھوتا کام نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے کسی لڑکی کو شہودے پن سے دیکھتا یا تاڑتا ہے، مگر دوسرے مسافروں کے ساتھ لڑکی کی خامد کے حیرت دیر کے قابل تھی، کیونکہ اس بوڑھے آدمی نے لڑکی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ چہرے سے پروقار اور محترم نظر آنے والے اس بوڑھے شخص کی نظر میں سمجھی اس لڑکی کے شانوں پر اور کبھی اس کی ٹانگوں پر تھی، اور وہ یہ سارا منظر تسلی کے ساتھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بوڑھے کی ان حرکت سے جہاں لڑکی بے چین پہلو پر پہلو بدل رہی تھی، وہی لڑکی بے غصہ تلملا رہا تھا۔ آخرکار اس نے پھٹتے ہوئے کہا، بڑے میاں کچھ تو حیا کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا منہ دوسری طرف کرو اور میری بیوی کو سکون سے بیٹھنے دو۔ بوڑھے دیہاتی نے لڑکی کی بات تحمل سے سنی اور بڑی تسلی سے جواب دیا، لڑکے میں نہ تو جواب تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو خود کچھ شرم و حیا کر، اور نہ ہی تجھے یہ کیوں کہوں گا کہ تجھے اپنی بیوی کو ایسا لباس پہنتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو ایک آزاد انسان ہے، بھلے تو بغیر کپڑوں کے گھوم اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی گھمائے، لیکن میں تجھے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، کیا تو نے اپنی بیوی کو ایسا لباس اس لیے نہیں پہنا ہے کہ ہم اسے دیکھیں؟ اگر تیرا منشا ایسا تھا تو پھر کاہے کا غصہ اور کس بات کی تلملاہٹ؟ بوڑھے آدمی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو میرے بیٹے، تیری عمر، تیری بیوی کا جتنا جسم ڈھکا ہوا ہے اس پر تیرا حق ہے کہ تو دیکھو، مگر اس کا جتنا جسم کھلا ہے اس پر تو ہم سب عوام کا حق بنتا ہے کہ ہم دیکھیں، اور اگر تجھے میرا اتنا قریب ہو کر تیری بیوی کو دیکھنا برا لگا تو یہ میرا قصور نہیں، میری نظر کا قصور ہے، جو کمزور ہے اور مجھے دیکھنے کے لیے نزدیک ہونا پڑتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی باتیں نہیں بلکہ ایک اچھا درست تھا، مگر ذرا ہٹ کر لوگوں نے جان لیا تھا کہ وہ بوڑھا اپنا پیغام اس تک پہنچا چکا۔ لڑکی کے چہرے شرم سے سرخ ہو رہا تھا، اور لڑکا تو منہ چھپائے جلتی گاڑی سے اترنے پر آمادہ ہو رہا تھا، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اگلے اسٹیشن پر لڑکا گاڑی سے اترنے کے لیے باہر کی طرف لپکا تو اس بوڑھے آدمی نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا، بیٹے، ہمارے دیہات میں درخت پتوں سے ڈھکے رہے تو ٹھیک، ورنہ کسی درخت سے پتے گر جائیں تو ہم اسے کلہاڑی سے کاٹ کر آگ میں جلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔